ہمارے حضرات کہتے تھے کہ اللہ کی مدد تسلی کے لیے آتی ہے. کمزور بندہ ہے، مدد کوئی نتیجے سامنے نہیں آئے گھبرا جائے گا، بیٹھ جائے گا. مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے، کہ محنت کر رہا ہے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ لگاؤ اب اس کی ترقی ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تھوڑے وہ لوگ ہیں جو اس طرح لمبی دیر تک چلتے رہیں، وہ 4 قدم چل کے بیچارے بیٹھ جائے گا، تو پھر مدد آ جاتی ہے تھوڑی سی، ورنہ ترقی اسی میں تھی کہ چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا. صحابہ کرام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم میں سے سب سے افضل مصعب ابن عمیر تھے. وجہ بتاتے تھے، وجہ کیا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے، بہت محبت تھی، اور مالدار تھے والدین. تو مکہ میں جو تاجر آتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر اچھے کپڑے ہیں، کوئی اچھی عطر ہے، تو مصعب کے والدین کے پاس لے جاؤ، اگر ان کو پسند آ گیا تو وہ مصعب کے لیے خریدیں گے، بلکہ سارا ہی خرید لیں گے، تاکہ صرف مصعب کے پاس یہ عطر اور کسی کے پاس نہ ہو، صرف مصعب یہ کپڑے پہنے اور کسی کے پاس ایسا کپڑا ہو ہی نہ، ایسی محبت. اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا شروع ہوا تو دل میں بات آ گئی کہ حق تو یہ ہے. اسلام قبول کیا، والدین کو پتہ چلا، اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ اور ہم نے جو کچھ دیا سب واپس کرو، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار دے اس کے کہ جاؤ باہر یہاں سے. غصہ تھا شدید. پھر ماں نے کہا چھپا لو اپنا، ایک کپڑا پھینکا کہ چھپاؤ اپنے آپ کو بس. تو وہ آدھا کر کے نیچے لنگی بنا لی اور آدھا اوپر چادر کے طور پہ اوڑھ دیا. اور یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مسجد نبوی بھی نہیں تھی وہاں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سامنے پڑے رہتے تھے اور جو دین کی باتیں آتی تھی سیکھتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو اس طرح سالہ سال گزرے. پھر وہ مدینہ منورہ سے جو صحابہ ایمان لایا، اب انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی ہمارے یہاں حالات تو ایسے نہیں ہم آپ کو لے جائیں، لیکن دین تو اتر رہا ہے، اتنا کریے آپ کو ہجرت کی بھی حکم نہیں ہوا ہے تو کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. اب حال تو وہی ہے، ایک چادر میں نکل رہے ہیں، لیکن کام اتنا بڑا ملا اور ایسی ماشاءاللہ برکت ہوئی ان کے کام میں، اور یقیناً ایسی محنت کی ہوگی کہ 1 سال کے اندر اندر مدینہ منورہ کا ہر گھر یا تو 100% مسلمان ہو گیا تھا، یا کم سے کم ایک آدمی تو مسلمان ہو ہی گیا تھا ہر گھر میں. اللہ نے ایک آدمی کی محنت کو ایسا قبول فرمایا. اور یہ بہت بڑی بات اس لیے بھی ہے کہ جب یہ ہوا تو ماحول بدلا مدینہ کا، اور جب ماحول بدلا تو ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت رکی اسی لیے تھی کہ ماحول نہیں ہے یہاں، تو اب جمع ہو گئے سب دین پر، ماحول بن گیا، اور گویا ہجرت اور اس کے بعد پھر جو سارے عالم میں دین پھیلا اس کی بنیاد ایک آدمی بن گئی، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ 2 سال بعد احد کی جنگ میں شہید ہوئے، اور اس وقت صحابہ آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا کریں، یہ مصعب جو ہے یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک چادر ہے، وہ نکلے ہیں ایک چادر کے ساتھ اور جا رہے ہیں دنیا سے ایک چادر کے ساتھ. اور پھر تو اب کیا کریں، سر کو ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا ہے، اتنی سی چادر ہے. تو فرمایا کہ پاؤں پر وہ پتے ڈال دو، زخر کے گھاس ہوتے ہیں، اور سر پہ کپڑا ڈال دو. اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہمیں سب سے افضل تھے کہ لگایا سب کچھ اور لیا کچھ نہیں. ساری فتوحات بعد میں آئی، اللہ نے ان کو پہلے اٹھا لیا، محنت پوری کرائی، لیکن وہی ہے کہ حوصلہ تھا. تو ترقی تو اسی میں ہے
کہ نتیجے کچھ نہیں نظر آ رہے اور محنت پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے اس لیے آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ظاہر کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے. تو ظاہر میں جب تک کچھ نہیں آتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا تو پریشان ہو رہے ہیں. حالانکہ جب کوئی نہیں سن رہا اور اپنی محنت ہم پوری رکھ رہے ہیں، وہی امید باقی رکھنا، وہی یقین رکھنا کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ ہو رہا ہے تو ترقی ہو رہی ہے. اور وہ ترقی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جب نتیجے سامنے آنے لگے. کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دیں، اور وہ جو مکہ مکرمہ میں پہلے لوگ تھے وہ اگر آدھی مٹھی جو کی صدقہ کر دیں تو وہ جو آدھی مٹھی جو ہے وہ احد پہاڑ سے بڑھ جائے گی. اتنا فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو نتیجے دیکھ کے چل رہے ہیں اور وہ لوگ جو نتیجے نہیں ہیں، صرف اللہ کے وعدے کے بھروسے پہ چل رہے ہیں. یہاں جو آج ہم بیٹھے ہیں، آج کی بات ہے، وہ اصل تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے عرض کر دی کہ مکہ والے اور وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد آنے والے، ان کی عمل میں کتنا فرق ہے. تو شروع والے لوگوں کے سامنے صرف اللہ کا وعدہ ہوتا ہے اور اس وعدے کے بھروسے پہ چل رہے تھے کہ جب اللہ نے کہا تو ایسا ہوگا. اور اصل دین کی یہی والی بات ہے. آگے انسان کی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو چلاتا ہے. ایک تابعین نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ آپ تو بہت مبارک ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کتنے خوش قسمت ہیں آپ. ہم بھی ان کی اگر زیارت کرتے ہم تو ان کے پاؤں شریف زمین پہ نہیں لگنے دیتے. تو وہ صحابی ناراض ہو گیا کہ تو محبت میں کہہ رہا تھا، لیکن وہ صحابی ناراض ہو گیا کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہ وہ زمانے اس کی مشقتیں ایسی تھیں کہ شاید اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ان لوگوں میں نہ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے. اجر تو بہت تھا لیکن کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی تھی، صرف اس اجر کی امید پہ محنت کر رہے تھے. یہ جو ہے نا فضائل کے شوق، اللہ سے امیدیں باندھی بھی ہیں، یہاں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آیا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حوصلہ دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا معاملہ انسان کے ساتھ سراسر شفقت کا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ قیدیوں میں ایک عورت بھاگی پھر رہی تھی. جہاں اس کو کوئی بچہ نظر آتا تھا دیکھتی تھی غور سے، پھر آگے چلی جاتی تھی. آخر میں اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا، اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، چوما اور اس کو لے کے بیٹھ گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ کہ رسول اللہ یہ تو آگ کیا، آگ کے قریب کی گرمی سے بچائے گی اس کو. تو فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر اس ماں سے کہیں زیادہ شفقت ہے، محبت ہے. اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ تو سراسر شفقت کا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کبھی ایسا امتحان نہیں ڈالتے کہ جو آدمی کی استعداد سے آگے کی ہو. شاید اگر ہم شروع کے زمانے میں ہوتے جب نظر کچھ نہیں رہا تھا اور محنت ہو رہی تھی، خوب راتوں کو اٹھنا، دن کو پھرنا خوب ہو رہا تھا اور کوئی مان نہیں رہا تھا، کوئی سن نہیں رہا تھا، اور بات کیا ہو رہی ہے سارے عالم میں سارا دن، تو شاید اس زمانے میں ہم اس کام کی طرف توجہ بھی نہ کرتے، شاید 2 قدم چل کے بیٹھ جاتے. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ہمیں اس محنت سے جوڑا. بڑا مجمع چل رہا ہے لیکن اس مجمع پر خوش ہو کے چلنا یہ ہماری کمزوری کی رعایت ہے اللہ کی طرف سے کہ چلو اس طرح صحیح، ورنہ کرنا کیا ہے، بننا کیسا ہے؟ بننا ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور بس
میں اس کا بندہ ہوں، اس نے حکم دیا میں چلتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ آگ میں جلوں گا نہیں، میں تیار تھے کہ ٹھیک ہے اگر میرے رب چاہتے ہیں میں جلوں تو میں جل جاؤں گا۔ وہ ایک اور قوم تھی، وہ خندق والے کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو خندق کھودی، اس میں آگ بھر دی اور کہا کہ یا تو چھوڑو اپنے دین کو یا چھلانگ مارو اس کے اندر۔ تو انہوں نے چھلانگ ماری اور جل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کی بھی شان کوئی کم نہیں ہے۔ قرآن شریف میں سورے ہیں جس میں ان لوگوں کی تعریف ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک ہے اللہ کا کام کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجمع متوجہ کر دیا، لوگ سن رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اور ایک ہے ہماری محنت اور اس کی قیمت، اور وہ قیمت اس پہ نہیں لگے گی کہ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، نکلنے یا نہیں۔ محنت ہماری کریں، ہم اسی کی کریں گے، لیکن کتنی محنت کی، کیسے محنت کی، کتنی امید کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، اس پہ ہمارا کام بنے گا۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ مجموع کو نکال دے گا، کبھی کوئی نہیں نکلے گا، لیکن دونوں حال میں محنت برابر تھی یا کم ہو گئی۔ مسئلہ یہ امید ہاتھ سے نکل گئی یا پکڑے رہے کہ نہیں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ تو جہاں کہتے ہیں جی دعوت سیکھنی ہے، دعوت کا کام سیکھنا ہے، تو جہاں حدیثیں بھی یاد کرنی ہیں، آیتیں بھی یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، بات کرنا بھی سیکھنا ہے، لیکن جو اصل سیکھنے کی چیز ہے کیا کہ پوری یقین کے ساتھ، یہ صفات کے ساتھ محنت کرنا سیکھنا ہے۔ اصل سیکھنے کی بات ہے کہ دعوت کے بارے میں ہمارے حضرات کہا کرتے تھے کہ دعوت دیتے ہوئے آدمی اپنا نشانہ ٹھیک رکھے، کہ اگر نشانہ ٹھیک ہو تو شکاری اس وقت گولی چلاتا ہے اور شکار مر جاتا ہے، اور نشانہ ٹھیک نہ ہو تو سمجھدار شکاری تو گولی بھی نہیں چلاتا ہے، وہ پہلے نشانے پہ لائے گا شکار کو، پھر گولی مارے گا۔ تو میرے بھائی دوست، وہ مثال ہے یہ شکار والی اس بات کے لیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کسی سے تو ہماری جو بات ہے اس میں نشانہ اپنے دل کا بنا کے بات کریں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ حدیث آیتیں وہ سیکھ لیں، لیکن وہ تھوڑی دیر میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ، 2-4 دن کی بات ہے۔ 3 چلے کے بعد وہ شروع میں جو آدمی نیا آدمی آیا ہوتا ہے جھجک رہا ہوتا ہے، 3 چلے کے بعد دھواں دار تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو تقریر تو سیکھ لی، لیکن یہ سیکھا کہ میں جب ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں تو میرا اپنے دل کا نشانہ لگا کے اس سے بات کروں، کہ مسئلہ میرا ہے، میرا یقین کمزور ہے، اب یہ چیز وہاں نظر آئی تو اس کا علاج اس لیے کرو کہ میرا بھی علاج ہو جائے۔ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، اور اب تو آپ کو یہ بہت ماشاءاللہ نظر آئے گا، وہ بہت زبردست موقع ہوتا ہے یہ کہ ایک آدمی بالکل جم گیا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھانے کے نہیں ہو سکتا، اور ضرور ہو سکتا ہے، اور بہت اجر ہے اگر ہو جائے۔ میں نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتے ہو، اور اگر نکلو گے جتنے سخت حالات سے کوئی آدمی نکلے گا اتنا زیادہ اس کی تیزی سے ترقی ہوگی، اس کی سمجھ میں آئے گی کہ تو اللہ کر رہا ہے۔ جو ترتیبوں انتظاموں سے نکلتے ہیں ان کو چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی ملے گا، لیکن جن کے پاس کوئی ترتیب نہیں، کوئی انتظام نہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ارے اللہ نے کر دیا، اور بار بار اس طرح کرتے کرتے پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ گھبراتے نہیں ہیں، مشکل سے مشکل حال ہو۔ بدر والے 1000 کی فوج آ رہی ہے، ہمارے پاس 2 تلواریں اور 1-2 ڈنڈے بس، وہ گھبرا نہیں رہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے، یہیں کھڑے رہیں، ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ اب ظاہر تو یہ ہے کہ وہ گاجر مول کی طرح ہمیں کاٹیں گے، اپنی تلوار لے کے آ رہے ہیں 1000 آدمی، کوئی بات نہیں۔ تو یہ حوصلہ کب بنتا ہے؟ جب بار بار مشکل سے مشکل حال میں ایک آدمی حال کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو دیکھتا اور چلتا ہے۔ تو وہ ہم ترغیب دیں گے لوگوں کو
کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور وہ کہے گا فلاں کام کے بعد، فلاں کام کے بعد، عید کے بعد اب تو یہ ہوگا، انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ نقد کہتے ہیں، نقد عید کے بعد، ابھی نقد تو نقد ہوتا ہے، کسی دکاندار سے کہو نقد ایک ہفتے بعد پیسے میں دوں گا آپ کو، تو وہ کہے گا آپ نقد چلے جائیں یہاں سے۔ نقد تو نقد ہوتا ہے، اور ہفتے بعد ادھار ہے، تو نقد ادھار کا کیا مطلب کہ میں نقد تیار ہوں عید کے بعد؟ تو بھئی کیا بات ہے عید کی، کیا خاص بات ہے کہ عید کے بعد ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد تو وہ جو 70 مل رہے تھے وہ 1 ہو جائیں گے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے اور مدد کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں، اور وہ 2-4 دن رہ گئے ہیں اس کے، وہ گزر گئے تو پھر کام تو پھر بھی کرنا ہے، لیکن ابھی جو ترقی ہو سکتی ہے، ابھی جتنا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، بعد میں تو نہیں ہو سکتے گا۔ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ، اس کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کرتا ہے، اللہ کے کرنے کے تعلق اعمال سے ہے، اور اصل آخرت ہے۔ اب نمازوں پہ محنت کر کے اللہ سے مانگنا ہم سیکھ لیں گے، تو یہ جو ساری ہماری محنتیں ہو رہی ہیں نا، دکانوں پہ، کاروباروں پہ، زمینوں پہ، فلاں پہ چلا پہ، اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، کریں گے، لیکن ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کام تو وہاں بنتے ہیں۔ وہ مؤذن کہہ رہا ہے نا، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے، باقی ٹھیک ہے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کرنی ہیں، کام میرے وہاں سے بنے، یہ سیکھ لیا تو دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، اور یہ نہیں سیکھا تو جو ایک ایک دن ہماری زندگی کا گزر رہا ہے میرے بھائی دوستو، اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نرمی کرو، ایک آدمی غلط یقین کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ایسا حال ہے کہ اگر ابھی آنکھ بند ہوئی تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا، فرشتہ پوچھے گا من ربک کا، تو اس کو پاس جواب نہیں ہے، تو اس پہ نرمی یہ ہے کہ اس کو رہنے دو یہیں پہ، اور بڑا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے اس سے اس کو غافل ہونے دو۔ ہمارے روز کی تجربہ ہے کہ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور کل امتحان ہے، تو نرمی یہ ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے دو اس کو، یہ نرمی ہے، یعنی یہ نرمی کہ کان سے پکڑ کے اس کو، بیٹا کل امتحان ہے، کیا کر رہے ہو، بیٹھو پڑھو، فیل ہو جاؤ گے تو روتے رہو گے، سارا سال رہو گے، اور ابھی 1 گھنٹے 4 گھنٹے تم یہ کرکٹ کھیل رہے ہو، خوش ہو جاؤ گے، اور پھر روتے رہو سال بھر، یہ نرمی ہے۔ نرمی تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھے کہ اس کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، کہ اللہ تو ابھی ہے، ابھی کر رہا ہے، عید کے بعد اللہ کرے گا نہیں، ابھی کر رہا ہے، اور اس کے کرنے کا تعلق اعمال سے ابھی ہے، عید کے بعد نہیں کہ عید کے بعد اعمال پہ کرنے لگے، ابھی بھی اللہ اعمال پہ کر رہا۔ جو ہمارے حالات بگڑے وہ اس لیے کہ اللہ کی ماننے میں کمی ہے، اور جو ہمارے حالات بنے ہیں وہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی ماننا ہم نے باقی ہے ہمارے اندر، اور کچھ اللہ کا حلم باقی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چل نہیں دے رہا ہے ہمیں، ورنہ پکڑ کے سامان تو بہت بنا لیا ہم نے، اور وہ ابھی ہے، ایسا نہیں کہ عید کے بعد یہ سب کچھ ہوا، ابھی آنکھ بند ہوئی پتہ چل جائے گا کہاں تک پہنچے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ صرف اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے، ہاں، اور اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ روشنی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو روشنی، میری تو بتی جلی ہوئی ہے، وہ اندھیرے میں ہے، میری روشنی میں اس کو بھی نظر آئے گا۔ اب میرے اندر نور ہوتا ہی ہے تو اس کو نظر آتا کہ جو بات کہہ رہا ہے نا ٹھیک ہے، اور ابھی نکلنا ضروری ہے، تو اب یہ جو میری کمی ہے یہ نظر آ گئی، تو دعوت دی، اور اس نے کہا عید کے بعد ہم کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تھوڑا سا رو لیں، اور پہلے اپنے لیے روئیں، پھر اس کے لیے بھی رو لیں کہ اللہ میری بھی مسئلے کو حل فرمائے، اس کے بھی مسئلے کو حل فرمائے۔ ساتھی متوجہ ہے نا؟ ہاں، تھوڑا سا بات ایک ایسی ہے کہ اللہ کرے صحیح سمجھ میں آئے کہ وہ کہ ایک آدمی دوسرے سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے نکلو نقد، وہ کہتا ہے کہ میں نکلتا لیکن کیا کروں کہ دکان نہیں اجازت دے رہی۔
تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کے 3 چلے کے نکلنے میں رکاوٹ اس کی دکان بنی ہوئی ہے، تو میں اللہ سے ہونے کی کوئی ایسی بات کروں کہ اس کے دل میں آئے کہ دکان سے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، اور جب یہ چیز اس کے دل میں آئے گی تو یہ 3 چلے کے لیے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ بات تو ہے دعوت والی، لیکن یہ دعوت پٹری سے اتر گئی، کیونکہ دعوت 3 چلے کی نہیں ہے، دعوت تو اس یقین کی ہے جس کی کمی نظر آنے لگ گئی، کہ جب اس نے کہا نا کہ عید کے بعد یہ دکان جب اجازت دے گی تو وہ جو کمی تھی نا وہ نظر آ گئی، اس کی نظر آ گئی، میری مجھے معلوم ہے۔ اگر میں اس طرح سے چل پڑا کہ اس کی یقین کی خرابی اس کو نکل نہیں دے رہی ہے، اس کو نکالنا ہے، تو مسئلہ سارا نکالنا ہی کیا بن گیا، نکالنا کسی مقصد کے لیے، کہ جب اس نے کہا کہ میری دکان اجازت نہیں دیتی تو اس وقت پہلے میرے دل پر ایک مکہ لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے جو میرے اندر ہے، ابھی تو بہادر بنے ہوئے ہیں، شیر بنے ہوئے ہیں، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کرتا ہے۔ اور جب 3 چلہ ختم ہوا تو گھر پہنچے اور دکان کھول کے بیٹھے اور 4 مہینے کا گردہ صاف کیا، ادھر سے امیر صاحب آ رہے ہیں کہ جی میرا تو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا میں آپ کے پاس آؤں، لیکن کیا کروں، مشورے میں طے ہوا کہ آپ سے بات تو کریں۔ وہ ایک سروجے کی جماعت تیار ہے، 8-10 نوجوان ہیں، ان کے ساتھ جانے کو کوئی مل نہیں رہا ہے، آپ رات ہی واپس آئیں تو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو لے کے 3 دن کے لیے نکل جائیں؟ تو اس وقت کیا ہم کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے میر صاحب، اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، یہ رہا تالا، یہ دکان کا دروازہ بند کرو، چلو میں نکلا اللہ کا راستہ۔ کیا ہم یہ کہیں گے، یا ہم وہی کہیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے صاحب نکلنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، لیکن کیا کروں، دکان جو ہے نا، ذرا سا نا یہ دکان سنبھل جائے میں نکلوں گا، امیر صاحب ذرا سا کل پہنچاؤں واپس، ذرا ہفتہ 10 دن ذرا سانس تو لینے، پھر انشاءاللہ میں نکلوں گا۔ تو بات میرے بھائی دوستوں اس سے ہو رہی ہے، لیکن اپنے لیے ہو رہی ہے، اور وہ جو بیماری نظر آئی ہے جو اس کے اندر ہے وہ یہاں بھی ہے، شاید کم زیادہ کا فرق ہو، ورنہ کوئی پتہ ہی اس کا بھی پتہ نہیں۔ ہم نے تو کتنے بیانات سنے، کتنی دفعہ یہ بات کی ہے، یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہے۔ تو جب دوسروں کو پر محنت اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ہوگی تو انشاءاللہ ہر دفعہ دعوت دینے پہ آدمی آگے بڑھے گا، اور دعوت ہوگی، جسے کہتے ہیں دعوت کا اثر ہے، ہاں لیکن دعوت ہو، اگر 3 چلے کے لیے نکالنے کا کام ہو رہا ہے تو 3 چلے کے لوگ نکل بھی گئے، لیکن میرا یقین وہیں کم ہی رہے گا، بلکہ شاید ہمارے اندر فساد پیدا ہو جائے کہ ہم نے الحمدللہ اتنی جماعتیں نکالی، جملہ الحمدللہ میں اتنی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے بندے اس دعوت میں سے دعوت کتنی ہے اور باتیں کتنی ہیں، کہ یہاں جس دعوت کی بات ہو رہی ہے وہ والی دعوت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اور ناواقف سمجھ کے ایک ایک آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے، اور اس امید میں کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے اور یہ کام کو ویسا کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ اب ان میں محنت ہو رہی، محنت خوب ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے آتا ہے ان کو نہیں آتا، محنت خوب اس لیے ہے کہ مجھے آتا نہیں، شاید یہ ٹھیک کرنے والے بن جائیں، میری نجات کا سبب بن جائے، کیونکہ میرے بھائی دوستوں بہت اونچا کام ہے۔ ہم شروع میں جو عرض کیا انبیاء علیہ السلام کا کام، یہ لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کون تھے؟ ساری انسانیت، اس میں سب سے اونچے لوگ تھے۔ آج 7 ارب انسان بتاتے ہیں، پتہ نہیں 8 یا 9 کتنے، اب وہ 9 ارب انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو وہ 9 ارب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک ساروں کی روحیں جمع تھی، ان میں اللہ نے چن کے یہ انبیاء علیہ السلام بنائے، اور ان سب میں چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔
اب ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، تو کتنی بڑی چیز کا نام لے لیا ہم نے. اس لیے یہاں پہ یہ خیال آیا کہ الحمدللہ تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ گیا کام کا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں آیا کام کا اور پٹری سے گاڑی اتر گئی. جب تک دل میں یہ نہیں آئے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ واپس گاڑی نہیں چل سکتی آگے. ایک بہت بڑے بیان کرنے والے تھے، مجمع کو ہلا دیتے تھے، عالم بھی تھے. تو بوڑھے ہو گئے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو اس کام کا سمجھایا، بتایا. تو اب جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے آدمی، ہمت بھی کم ہو جاتی ہے کچھ. تو انہوں نے عرض کیا کہ ارے تم اب آئے ہو، جب میں جوان تھا اس وقت آتے تو شاید میں کچھ تمہاری مدد کرتا. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے تو اس وقت آپ ہمارے کام کے لائق نہیں بنے تھے. اور جب آپ یہ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب آپ اس کام کے لائق ہیں. کام کوئی کر نہیں سکتا، کام لیا جاتا ہے، اور اس سے لیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد، کوئی واقفیت میرے پاس کچھ نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے اس انبیاء علیہ السلام والی محنت کے لیے وہ چاہے گا تو استعمال کر لے گا. ذرا سا یہ آیا کہ اب تو تھوڑا بہت تو وہ اللہ ایک طرف کر دے گا. اس کو موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، موقع دینا کا تو کام ہے اس کا، لیکن اب یہ کام کے لائق نہیں رہا، تھوڑی دیر چلا، اگر اس سے ہٹا نہیں پیچھے تو ہٹ جائے گا کام سے. یہ دیکھتے ہیں یہ جو ترخان ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، رندا چلا رہے ہوتے ہیں لکڑی پر، تو رنڈا پھنسنے لگتا ہے. تو 2-3 دفعہ کرتے ہیں، پھر اور تیار رکھے ہوتے ہیں انہوں نے 3-4. کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس کا وہ جو بلیڈ ہے یہ خراب ہو گیا، اس کو ایک طرف کرو، دوسرا لاؤ. کام وہ کر رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے، ابھی اڑنے لگا، اس کو ایک طرف کرو، دوسرا لاؤ. میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی پہ اس کا فضل ہو جاتا ہے. بس یہی چیز ہے، اتنی ہی سی چیز ہے جو آدمی کو چلاتی رہتی ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس نے فیصلہ فرما دیا، اجازت دے دی کہ میں اس کے کام میں استعمال ہوں. ورنہ لیاقت، اللہ اکبر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت میں، جنت اللہ کی رضا کی آخری شکل ہے، کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے ایسا سوال پوچھا، یعنی بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، کہ آپ تو اپنے عمل سے جائیں گے نا جنت میں. کہتے نہیں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھیر لے چاروں طرف سے اپنی رحمت میں، تب تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں جا سکتا. وہ خالق، ہم مخلوق، اس کا کام. اور عجیب بات ہے نا کہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو بھائی ہم کیا اللہ کی مدد کریں، ہم خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کی عزت بتانے کے لیے، اس کی بلندی بتانے کے لیے کہا کہ جب تم اس میں چلو گے نا، اپنی جان مال اس چیز پہ لگاؤ گے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ لوگ کرنے لگے، تو گویا تم میری مدد کر رہے ہو. یہ صرف اس کام کی عظمت بتانے کے لیے، ورنہ ہم کیا اللہ کی مدد کرنے والے. تو میرے بھائیو دوستو، وہ اسی وجہ سے کام لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا، بہت مختصر ہے، بہت مختصر، بہت آسان. مسئلہ یہ ہے کہ طبیعتیں بس وہ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے. اگر طبیعت کو ہم سنبھال لیں تو کام بہت آسان ہے. اللہ سے قبولیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے لگائیں. اللہ چاہتا ہے ہمارے لیے اسی چیز کو کہ ہم اس محنت پہ اپنا سب کچھ لگائیں. اور اگر اس نے صلاحیت، اگر اس نے طلب دیکھ لی، صلاحیت وہ دے دے گا، وہ طلب دکھانی ہے. اور میرے بھائی دوست کو سال ہاں سال، سارے سال کے سب سے قیمتی یہ 2-4 دن جو رہ گئے ہیں وہ یہ ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں، کہ یہ محنت کریں کہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری میں لگے. یہ اللہ چاہتا ہے. جیسے ماں کی شفقت ہوتی ہے بچے پہ، اس سے زیادہ شفقت اللہ کو ہم پہ ہے. یعنی ساری دنیا میں جتنی محبت ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے 100 ٹکڑے کی اپنے اندر جو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے 99 رکھے اپنے پاس. ایک حصہ رحمت کا اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا. وہ جو گھوڑی کا بچہ ہوتا ہے، اب وہ بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایک لات لگے وہ مر جائے گا. تو وہ جو گھوڑی اپنے چلنے میں اپنے پاؤں کو بچا کے چلتی ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہو، یہ اس 100 میں سے ایک جو رحمت کا حصہ میں سے جو تھوڑا سا اس کو ملا ہے، اس چیز نے اس گھوڑی کو اس بچے کی اتنی رعایت کرنے پہ لایا. تو وہ جو سارا ایک حصہ ہے اس میں کتنی رحمت ہے، اور پھر جو 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کتنی رحمت ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو معاملہ ایسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، تو وہ بچہ تو سمجھتا ہے کہ بڑا ظالم باپ ہے میرا کہ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہا. ارے کرکٹ کھیل کے اپنے آپ کو مرواؤ گے، کام پہ لگو. اب آگے کی زندگی ہے پوری، اور وہ موت سے پہلے کی بات نہیں، آگے کی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، وہاں پتہ چلے گا. تو اب اس کی تیاری میں لانے کے لیے، جیسے سوتے ہوئے بچے کو کبھی ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی ڈالتی ہے، کھڑا کبھی چارپائی سیدھی کر دیتی ہے، اترو نکلو جاؤ، سب محبت شفقت میں. تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی کام، یہی محنت چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور میرا کام کیا ہے، میں اس کی مانوں، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں میرا. اب اس کی ماننا سیکھنا ہے نماز میں، اور اسی چیز کو پھر آگے دکان پہ بھی چلانا ہے کہ میں دکان پہ پیسے بنانے نہیں بیٹھا ہوں. اب یہ زبانی بات نہیں کہ واقعی ساری دکان لوٹ جائے، میں اللہ کی مانوں گا. اور جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں گھر میں آرام کرنے نہیں جا رہا ہوں، گھر میں بھی اللہ کی ماننے جا رہا ہوں کہ میں وہاں آرام کروں گا اور میں حکم چلاؤں گا، بیوی بچے مانیں گے. یہ بات نہیں ہے، وہاں بھی میں ماننے کے لیے جا رہا ہوں، منوانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. آدمی گھر میں جاتا ہے کہتے ہیں یہاں میری چلے گی، نہیں، یہاں بھی اللہ کی چلے گی. اب اس پہ آئے آدمی، زبانی بات نہیں، وہاں قدم قدم پہ ہوگا کہ بچہ مان نہیں رہا ہے میری، تو اس سے منوانا نہیں. اللہ کا کیا حکم ہے، مجھے میں ماننا سیکھوں گا، یہ سب میری مانیں گے، اور یہ نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے میرے ماننے میں کمی ہے. اور پھر کہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے دشمن ہے، تو وہاں بھی میں اپنی تلوار چلانے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم ماننے جا رہا ہوں. حکم ہوگی تو کاٹوں گا گردن، حکم ہوگی تو کٹوا لوں گا. وہ جو صحابی تھے نا، پیچھے سے نیزہ آیا، کتنی دفعہ جنگیں لڑی ہوں گی انہوں نے، اور کتنی دفعہ خطرناک حالات میں انہوں نے دشمن کو نیچے کر دیا ہوگا. لیکن جب وہ نیزہ پیچھے سے آیا اور اس کا سرا پیٹ کے سامنے سے نکلا نظر آیا، تو سمجھ گئے کہ ہو گیا کام ختم. تو کیا کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ وہ جتنا بچنا بچانا تھا وہ اسی لیے تھا کہ ایک دن اللہ قبول کر لے بس. تو جہاں بھی ایک آدمی جا رہا ہے وہاں اللہ کی رضا تھی کہ کاٹو گردن، اب اللہ کی رضا کہ جان پیش کر دو، حاضر. تو میرے بھائی وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ پیچھے کے قدم ہیں سارے، کہ ہم ایک ایک آدمی کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے. اللہ کی ماننا سیکھنا ہے. اور جو کامیابی ہے دنیا میں نہیں نظر آ رہی ہے، کہتے وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب نہیں. ایک امتحان تھا، دوسرا آ گیا کہ بنی اسرائیل پس رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو کہا تم یقین سیکھو، نماز ٹھیک کرو. اب حالات تو نہیں بدلے، تو وہ پریشان ہوئے. وہ تو اس امید میں موسیٰ علیہ السلام کی مان رہے تھے کہ فرعون ظالم، اس کا ظلم رکے گا. ظلم تو نہیں رکا. شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی، یہ امتحان بدلے گا، ابھی اس امتحان میں ہوں.
پھر وہ امتحان بھی آنے والا ہے کہ تم فرعون کی جگہ بیٹھے ہوگے، پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اس کی تیاری کر لو ابھی، اللہ کی ماننا سیکھو، اللہ کو ماننا سیکھو، اس کو راضی کرنے کو اپنا کام سمجھو، اور اب لگے رہو، یہ امتحان ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا امتحان اس سے اور سخت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ ہمیں سے بن جائیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھیں۔ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ مہینہ اسی لیے ہے۔ تقوی کیا ہے کہ ہر وقت آدمی کی اس بات کی طرف نظر ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہ باریک راستے پہ دونوں طرف کانٹے، اور وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے کپڑے پھنسے تو پھٹ جائیں گے، کانٹے نا دونوں طرف، اب وہ سمیٹ کے چل رہا ہے کہ اس طرف نہ جاؤں اس طرف نہ جاؤں۔ یہ تقوی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں دکان میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں بھی دکان مجھے کھینچ رہی ہے اپنی طرف، گاہک کھینچ رہے ہیں، پیسے کھینچ رہے ہیں، بچ کے چلو، یہاں اللہ کی ماننا، یہاں بھی اللہ کی ماننی ہے۔ جو نماز میں کیا تھا وہ یہاں بھی کرنا ہے، لیکن نماز میں نہ کر سکے تو دکان میں کیسے کرے گا؟ اس لیے گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ آدمی یقین والی بات کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے بولے اس کو، سنے اس کو، سوچے اس کو، اور دنیا کو یقین کی نگاہ سے دیکھیں کہ بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ نہیں۔ وہ یہاں کل رات کھڑی تھی وہ گاڑی بڑی سی، اور وہ ایسے آسمان کے اوپر سے جا کے سیمنٹ ڈال رہی ہے، اور ساتھی کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا دیکھنے کی چیز ہے۔ ایک آدمی سجدے میں پڑھا ہے، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ قرآن شریف جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے منہ سے منہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس اپنے پیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں کلام کو، اللہ کو جا کے سنائیں گے۔ ہو تو یہ رہا یہاں، وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو کمزور ہے ہم سبھی، آدمی کا دھیان ہٹ جاتا ہے اپنے کام سے تو یہی ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کو غور تو کرے کہ یہ کیا کیا میں نے۔ وہ اتنی سی بات ہے، وہ جو میں نے بنی اسرائیل کے جو قصہ سنایا، اتنی سی بات ہے کہ یہ جانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ ہمیں اس پہ پکڑ سکتا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اب یہ 24 گھنٹے کا کام ہے کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پکی بات ہے کہ شاید واللہ علم، میرا تو اندازہ یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ دیکھے گا ارے اللہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ کر رہا ہوں۔ دن میں کئی دفعہ ہوگا، تو کوئی یہ چیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نگاہ کا بھٹک جانا مسئلہ نہیں۔ عجیب بات ہے نا کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا، اور یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ پہلی نظر تو پڑ گئی، اب اگر نظر نیچی کر لی، اس نیچے کرنے پہ یہ صرف نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، میٹھا لگے گا ایمان۔ کس بات پہ؟ کہ گناہ کر رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا، بس اتنی سی بات۔ تو گناہ نہ کرنا یہ تو ہونا نہیں ہے، اور یہ مقصود بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرتے تو میں ایک اور قوم پیدا کرتا کہ گناہ کرتی اور معافی مانگتی۔ وہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، لیکن معافی مانگنے والے تو بنے، غلطی کو غلطی جاننے والے تو بنے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آدمی نیت کر لے کہ مجھے یقین سیکھنا ہے، میرے ہر حاجت میں کسی کے پاس نہیں لے جاؤں، میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ وہی تو پوری کر سکتا ہے۔ اور میں ایک نماز ہوئی کیسی ہوئی، ویسی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ سلام کے بعد اللہ اکبر، کہ اللہ کتنا بڑا، اور میں نے کیا کیا اس نماز کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ ندامت کے ساتھ اس وقت اگر واقعی اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ یہ کیا کیا میں نے، تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پہ ایسا اجر دے گا جیسے نماز بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھی۔ اتنی سی بات ہے کہ پہچانے کہ ہم ہیں کیا اور کتنی کمزوری ہے، اور پھر اس کے بعد اس ندامت ہو کہ اللہ مجھے کچھ ٹھیک کر دے، تو میں تو ایسا ہی ہوں، تو اپنا فضل فرما دے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے معاف فرمایا، میں دوبارہ بھی کروں گا تو دوبارہ معاف فرمانا، جان کے نہیں کروں گا، لیکن ہوئی ایسا کہ پھر غلطی ہوگی۔ بس یہ آخری بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے اللہ پورا کرتا ہے، بڑی حکمت سے پورا کرتا ہے۔ کہ جیسے آدمی کی طبیعت خراب ہو اور اس کو بہت پسند ہے کھانا،
تو اس کھانے تک پہنچانے کے لیے پہلے اس سے پرہیز کرایا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ چیز بہت پسند ہے، کھلاؤں گا تمہیں، لیکن 1 مہینے اس کی بات بھی نہ کروں، پھر میں کھلاؤں گا تمہیں، پھر تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس کو کھا سکو اور نقصان نہیں ہوگا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ وعدے ہیں وہ اپنی حکمت سے پورا کرتا ہے، اور ایک وعدہ یہ ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، پھر کیا ہوگا، پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یہ جو آتا ہے نا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس کو اعلان جنگ میرا سن لے کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے کسی، اس کا کیا بنے گا۔ وہ جو صحابہ کرام پورے حوصلے کے ساتھ چلتے تھے نا کہ بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے مقابلے، اور گھبراتے نہیں تھے۔ وہ کل ہے تو صحابہ واقعہ ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ کپڑے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک تمہیں شام سے نہیں نکال دوں۔ تو پورے اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں نہیں ہے، دشمن کی بادشاہ کے دربار میں کھڑے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم، اور یہاں جو تم بیٹھو نا اس جگہ کی قسم کہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے، اور چاروں طرف اس کی فوجیں ہیں اور 2 آدمی گئے اندر، لیکن حوصلہ ایسا ہے کہ کیا ہے تمہاری بات، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستوں، جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاتا ہے کہ وہ جیسے تھے میں ویسا بنوں گا، وہ جو کرتے تھے میں کروں گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ اس کی خود بخود وہ ساری اعمال نکلتے ہیں جو سنتیں ہیں نا، خود بخود اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اس سے سنت سے پیچھے ہٹ ہی نہیں پاتا، خود بخود اب اس کا ساری زندگی دین بن جاتی ہے۔ اس تک وہ اللہ جب چاہے گا نصیب کرے گا کسی کو، لیکن اس کی کوشش بس یہ ہمارے ذمہ، اور میرے بھائی دوستو یہ زمانہ ہے کوشش کا۔ یہ جو آخری زمینداروں کو دیکھا ہے نا آپ نے کہ کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ نہ خود آرام کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی کھڑا کرتے ہیں کہ تم بھی کٹے کرو، کہ اب لینے کا وقت ہے، اب سونے کا وقت نہیں۔ 3-4 دن رہ گئے، اس میں میرے بھائی دوستوں کچھ ایسی محنت ہو جائے، الحمدللہ فارغ ہے ہی نہیں، اگر ساتھی ملے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ دعوت میں لگے ہوئے، چلے کے لیے آئے اس کو 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے اس کو کیوں سال کے لیے نہیں، کہ بھئی یہ محنت ہے، اللہ سے ہونا سیکھنا ہے، اعمال کی قیمت سیکھنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کی اہمیت سیکھنی ہے، کہ یہی تو ہے اصل کام۔ اب بھائی اس کے لیے کم سے کم ہم کچھ وقت تو لگائیں، اس کو وقت نہیں ہے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو اب جو جتنے وقت کے لیے آیا اس کو اگلے قدم پہ تیار کرنا، کیوں؟ تاکہ میں بھی قربانیوں کے لیے تیار ہوں۔ تو دعوت ہے، اور جہاں کچھ جذبہ بنا تو بھئی سیکھنے سکھانے میں لگے کہ یہ جو اعمال ہیں جو کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ اب ہر چیز ہے اس میں، یعنی دعائیں ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے کہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں اور ابھی تک قرآن شریف ٹھیک نہیں پڑھنی آئی۔ تو بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ابھی ظہر میں کھڑے ہونے ہیں، اس سے پہلے وہ جو سورہ فاتحہ میں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو، سیکھنا سکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص طور سے مہینہ قرآن شریف کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسین محفوظ ہو، ابھی یاسین شریف یاد ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں فارغ نہیں ہے، ایک عمل کسی نے کسی کنارے لگا یا اس کی گنجائش ختم ہوئی تو دوسرا سامنے کھڑا ہے۔ اب سیکھنے سکھانے کی گنجائش نہیں ہے تو بھائی چلو دعا مانگ لو، نفل پڑھ لو۔ نفل میں اس وقت اتنا اجر ہے جتنا فرض کا ہوتا تھا، ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ابھی ہر نفل پڑھی فرض کا اجر، اور فرض 70 گنا۔ تو ذکر، دعا، قرآن شریف کی تلاوت، عبادت کی ساری قسمیں، اگر دعوت کا موقع نہیں مل رہا ہے تو سیکھنے سکھانے میں، سیکھنے سکھانے کا نہیں موقع مل رہا ہے ذکر، دعا، عبادت، اور خدمت کا جہاں موقع ملا آگے بڑھیں، خدمت کریں، کہ جس کی میں نے خدمت کی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے ساتھ کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے، کہ قیامت کے دن آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تجھے کھانا کھلاؤں،
میرا بندہ بھوکا آیا تھا تیرے پاس تو اس کو کھلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلا رہا ہے. خدا ملتا ہے تو اللہ کے بندوں کی خدمت، ان کی ضرورتوں. اب یہ کام ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا. ہمارے پاس فارغ وقت ہے نہیں. اب جب فارغ وقت میں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہوش نہیں ہے. اور یہ وقت ہے، کہتے ہیں نا وہ فضائل اعمال فضائل رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو حکمت ہے کہ بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت لیلۃ القدر کو تاریخ نہیں بتانے کی کہ 23 ہے یا 21 ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ پتا ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس رات محنت نہ کرتے تو بہت سخت چیز ہوتا. تمہیں پتا ہے اور پھر بھی نہیں آ رہے ہو میرے پاس. تو وہ جو فارغ وقت ہوتا ہے میرے بھائی دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں. اس میں جو آدمی بڑھتا ہے اللہ کی طرف جس طرح ہو سکے اور سب سے اونچے عمل کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا لے جاتا ہے. تو یہ 3-4 دن ہیں، اس میں ایسی محنت ہو جائے اور اس نیت سے ہو کہ اللہ ساری زندگی میں اسی طرح چلنا چاہتا ہوں. تو یہ جو میں 4 دن نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ایسی زندگی ساری زندگی کے لیے نصیب فرما دے. اللہ یہی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں سے بھی ہو نا، ایجاب قبول دونوں ہوتا ہے. یہاں سے ہو کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، وہاں سے ہو کہ اچھا چل کر لے. اتنی سی بات ہے. قبولیت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، لیکن حقیقی طلب نظر آئے اس 3-4 دن کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے، اللہ کرے آپ کو تشکیل کا موقع ملے، انشاءاللہ ملے گا. گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھانی کہ جو ملنے کی چیزیں وہ ابھی مل رہی ہے. نقد نکلو اللہ کے راستے میں، عید کرو. دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قبول کر لیا. اور یہ آخری وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے قبول کر لے گا. سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بھائی جو ساتھی ایسے ہیں یہاں، عام بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو آئے تھے کسی سے ملنے کے لیے، نصرت کے لیے، پھر اللہ نے فضل فرمایا 4 مہینے کی نیت کر لی اور اب چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، برکت دے ان کے وقت میں، ان کے ذریعے سے ساری امت کے مسائل حل کرائے. لیکن شاید ایک آدھ ساتھی ایسا بھی ہو کہ جس نے ابھی تک 4 مہینے لگائے بھی نہیں ہیں اور نیت بھی نہیں کی تھی ابھی تک. اب دل میں اگر آ رہا ہے کہ کر ہی لو 4 مہینے، تو اس وقت اس خیال، یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے، اس کا حق یہ کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ اب میں انشاءاللہ، پہلے تو نہیں نیت تھی، اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی کے گھر جاؤں گا. ایسے ساتھی ہوں تو کھڑے ہو جائیں. ابھی تک نیت نہیں تھی، اب نیت بنی کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی کے واپس جائیں گے. ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیں. ویسے شاید زیادہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ یہ ہیں ایک دکا. یہ ساتھی جو ہے نا، یہ ضرور کھڑے ہو جائیں کہ ابھی تک نیت نہیں تھی لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ کر ہی لیتے ہیں. تو اب ان کا کھڑا ہونا پہلا قدم ہو گیا ان کے 4 مہینے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تشریف رکھیں، عافیت کا معاملہ فرمائے. تشریف رکھیں. اور بہت سے ساتھیوں نے ماشاءاللہ سالانہ 4 مہینے کا ایک نظام بنا لیا ہے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، 8 مہینے اپنے علاقے پہ. لیکن بہت سے ساتھی ابھی تک 40 دن چل رہا ہے ان کا. تو جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے ہیں، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، اب دل میں آ رہا ہے کہ کم سے کم 4 مہینے کو باہر لگے اس کام میں. اور شام کو آج بتائیں گے ترتیب، شام کو آج اپنا نام لکھا کے اپنی ترتیب بنائیں گے. وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں سالانہ 4 مہینے کی جو ترتیب بنائیں گے آج، جن کا بنتا بھی ہے 2 سال لگ گئے 4 مہینے کو. اللہم یا اول الاولین و آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا احد یا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعني عندنا حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہماری ساری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. دلوں کے یقین کو درست فرما, جسم کے اعمال کو درست فرما. اے اللہ قبولیت والے اعمال اور یقین نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس رخ پر لے آ جس رخ پہ تو دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ یقین تو درستگی اعمال میں حسن نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی طلب نصیب فرما دے, اس کی محنت نصیب فرما دے. اے اللہ ساری امت کا رخ اے اللہ اعمال کی طرف کر دے. اے اللہ ساری امت کو یقین کی قیمت اے اللہ دلوں میں اتار دے. اے اللہ امت کی محنتوں کو بدل دے. اے اللہ ہماری محنت تجھے ساتھ لینے پہ ہو. اے اللہ ہماری محنت تجھ پر صحیح یقین سیکھنے پہ ہو. فضل فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کے ہماری کرتوتوں کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل کو دیکھ, تیرا فضل تو بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنے فضل والا معاملہ فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے ایک طبقہ تیرے ہی فضل سے, تیرے ہی انعام سے تیرے راستے میں نکل پڑا. اے اللہ جان بھی لگ رہی ہے, مال بھی لگ رہا ہے. اے اللہ اس جان مال کے لگانے کو درست فرما دے, اس رخ پہ لے آ کہ جس سے تو راضی ہو جا, اور اللہ ساری امت کا رخ بدل جائے. اے اللہ تیرے لیے کون سی مشکل بات ہے. گرمی ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہوا بھیجتا ہے, سردی شروع ہو جاتی ہے. سردی ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہوا بھیجتا ہے, گرمی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تو اس ہوا کا بھی محتاج نہیں, تو فیصلہ فرما دے. اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کا رخ بدل دے. اے اللہ جہاں چاروں طرف مخلوق کا چرچا ہو رہا ہے, جہاں چاروں طرف تیری بنائی ہوئی چیزوں کی محبتیں لوگوں کو لے کے چل رہی ہیں, اے اللہ تیرا چرچا ہو, تیرے کرنے کا چرچا ہو, تیرے اعمال میں بڑھنے کے تذکرے ہو رہے ہوں. اے اللہ مقابلے ہو رہے ہوں. اے اللہ اس مبارک مہینے کہ ہم نے قدردانی نہ کی, اے اللہ یہ دن گزرتے گئے, اللہ ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے. تو ہی فضل فرما دے, کرم فرما دے. یہ 2-4 دن رہ گئے, اللہ ان کو صحیح گزارنا نصیب فرما دے. یہ جو 2-4 راتیں ملی ہوئی ہیں, اللہ ایسی کوئی معاملہ ہو جائے کہ تو ان راتوں میں ہمیں اعمال بھی نصیب فرما, اور جیسے تیسے اعمال ہو اللہ ان کو قبول فرما کے ہماری زندگیوں کا رخ بدلنے کے فیصلے فرما دے. ساری امت کو اپنے کام پہ لوٹا دے. اے اللہ جہاں شکلیں چیزوں کی اور جہاں حالات کی شکلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, اے اللہ تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت نصیب فرما, اعمال کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا نصیب فرما. اے اللہ آخر میں تو مقابلہ ہوتا ہے اعمال والوں کا اور چیزوں والوں کا. اے اللہ اس مقابلے سے پہلے ہی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں وہ اعمال نصیب فرما دے کہ تیری کھلی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے, تیری 100% نصرت ہمارے
ہمارے ساتھ ہو جائے، قبولیت والے اعمال، اے اللہ قبولیت والی صفات نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ ان کو یہی والی محنت نصیب فرما دے، ایمان والی محنت، اعمال والی محنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، ہمارا علم بھی ناقص ہے، ہم خود بھی ناقص ہیں، ہر صفت ناقص، ہمارا عمل بھی ناقص، اے اللہ تو ہی فضل فرما دے، کرم فرما دے، اپنے کمال کی صفات کی برکت سے اے اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرم کا معاملہ فرما دے اور قبولیت والی صفات نصیب فرما دے۔ اے اللہ غنی کریم جب دیتا ہے فقیر کی شکل دیکھ کے تھوڑی دیتا ہے، اپنے غنا اپنے کرم کی برکت سے دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کی برکت سے ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، ہمیں گمراہی سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی پہچان نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا ماننا نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم فرما، تو نے اتنی بڑی نعمت دی، اپنے راستے میں وقت ہمیں نصیب فرمایا، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہماری ناقدریوں پر پردہ ڈال کے یوں ہی قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اے اللہ ایک بہانے کی شکل تو ہم نے تیرے سامنے رکھ دی، اے اللہ تو اسی کو بہانہ بنا کے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اس عظیم محنت کے لیے قبول فرما لے، ساری امت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کو قبول فرما۔ اے اللہ جس جس کی قربانی ہے اس کی مدد فرما، اس کے رخ کو بھی درست فرما، اس کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے۔ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں لوگ مشورے کر رہے ہیں اے اللہ اس محنت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اے اللہ مشوروں میں برکت ڈال، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی خیریں مانگی ہیں، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں وہ خیر نصیب فرما دے، ان شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، امید رکھی، اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔